اس ماڈیول میں ایڈینو ہائپوفیسس کے ہارمونز کا ہی ذکر ہوگا. اس سے پہلے ہم نے 4 ہارمونز کا ذکر کیا اور اس پارٹ 2 میں 2 ہارمون، کیونکہ ٹوٹل 6 ہارمونز ہیں اور جس میں پہلے 4 کا ذکر ہو گیا، اب بقیہ 2 کا ذکر ہوگا جس کے اندر گروتھ ہارمون اور پرولیکٹن کا ہے. تو ایڈینو ہائپوفیسس سنتھسائز کرتی ہے ٹوٹل 6 ہارمون، جس کا ہم نے آلریڈی مینشن کر دیا، اور جس کے اندر پھر ٹراپک ہارمونس اینڈ دین نان ٹراپک ہارمون. تو نان ٹراپک ہارمونس جو ہیں وہ گروتھ ہارمون اور پرولیکٹن ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ٹراپک ہارمون کا ذکر کیا تھا. تو یہ اس کا کوئی ٹارگٹ سیلز نہیں ہے ان نان ٹراپک ہارمونس کے، تو یہ پوری باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے اور وہ تمام باڈی سیلز جو ہیں وہ پھر انفلوئنس ہوتے ہیں. تو گروتھ ہارمون which is also called GH, this is also called as somatotropic hormone. Somatotropic بھی کہتے ہیں، ٹراپک بھی کہتے ہیں. Does not influence a particular target tissue. لیکن یہ ساری باڈی سیلز جو ہیں they are under its influence. اور یہ کرتا کیا ہے، یہ ہارمونز کی امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ ہوگا تو سارے باڈی پارٹس جو ہیں ان کے اندر گروتھ ہوگی. خاص طور پہ گروئنگ چائلڈ تقریباً اس کے تمام باڈی آرگنز جو ہیں وہ ایک خاص ریشو سے گرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سیل ڈویژن بھی ہو رہی ہوتی ہے، پروٹین سنتھسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے، RNA اور اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو یہ تمام مل کے یہ پروٹین سنتھسائز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو امینو ایسڈس کی اپٹیک، کیونکہ امینو ایسڈ کہاں سے آتے ہیں، دے کم فرام دے آر پریزنٹ ان دا بلڈ، اور کہاں سے آتے ہیں، دیٹ از فرام دا ڈائجسٹو سسٹم. اور جو بھی ہم پروٹین فوڈ کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے اینڈ دین اٹ از ابزاربڈ تھرو اسمال انٹسٹائن اینڈ کمز ان دی بلڈ. اور پھر ونس دے آر ان بلڈ دے آر ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو آل پارٹس آف دا باڈی. اور یہ سیلز گروتھ ہارمون کی موجودگی میں ہی اٹ ول absorb these amino acids, they will be diffused into the cell. اور پھر وہی امینو ایسڈس ہیں وہ خاص سیکوینس میں ارینج ہوتے ہیں بائی دی انفلوئنس آف DNA، اور RNA ان ہارمونس کو ان امینو ایسڈس کو ایک سیکوینس میں لاتا ہے اور پھر پروٹین بنتی ہے. تو اسی طرح پھر جو گروتھ کے لیے جو بھی کوئی نیسیسری چیز ہوتی ہے وہ اسی گروتھ ہارمون کی وجہ سے ہی پھر اپنے پوائنٹ پہ اپنے سیل کے اندر پہنچتی ہے. It also influences protein synthesis in most types of cell by stimulating the uptake of amino acid, then RNA synthesis or ribosome activity. یہ تمام چیزیں جو ہیں you are familiar with all these things کہ how protein is synthesized. اور یہ پروٹین کے synthesis that is under the influence of growth hormone. Then there is a second hormone which is the prolactin. Prolactin has the widest range of actions of adenohypophyseal hormone. It plays an essential role in many aspects of reproduction. Or, for example, it stimulates reproductive migration. اس کا یہ بھی انفلوئنس ہے، کیونکہ مائگریشن جب اینیمل کرتے ہیں، خواہ وہ برڈس ہوں یا میملز ہوں، تو یہ کوئی ایک آرگن تو نہیں ہے. تو لہذا پرولیکٹن باڈی کے اندر بلڈ کے اندر فرام دی ایڈینو ہائپوفیسس سیکریٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ دیر از اسٹیمولیشن فرام ان سائڈ، یعنی کہ یہ ایک اور وہ پھر اینیمل جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر موو کرتا ہے. اور یہ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ اینیملس ہیں میملس کے اندر، فار ایگزامپل دس کیریبو اینڈ دین ایلک. تو یہ they are goat like animals, they have very long horns. تو وہ ایک ہی جگہ پہ سارا سال نہیں رہتے، اور وہ بہت ایکسٹریم کنڈیشنز میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور بلکہ رہتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر مائگریٹ بھی کرتے ہیں اور سوٹیبل کنڈیشنز میں پھر جاتے ہیں وہ. تو وہ سارا سال وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں رہتے. دے مائگریٹ فرام ون پلیس ٹو ادر. جیسے جیسے ہارش کنڈیشنز آتی ہیں دے مائگریٹ فرام دیٹ پرٹیکولر پلیس. تو پرولیکٹن اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ پرولیکٹن اٹ انہینسز دا میموری گلینڈ ڈیولپمنٹ، اور ملک پروڈکشن بھی اسی کے انفلوئنس میں، اسی ہارمون کے انفلوئنس میں ہے.
یعنی میمری گلینڈ جو ہیں یہ وہ باڈی پارٹ ہیں جو کہ جیسے ینگ ون دے گیٹ ملک اور نیچر یہ ملک کی پروڈکشن انڈیویجول کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جاتی. تو ملک پروڈکشن دیٹ از انڈر کنٹرول آف دس پرولیکٹن. میمری گلینڈس کی ڈیولپمنٹ بھی اور ملک پروڈکشن بھی. تو یہ دیز آر دی ہارمونس, دیز انڈر دی انفلوئنس آف ہارمونس. اور یہ ہارمونس جو ہیں یہ ایڈینو ہائپوفیسس کے ہارمونس ہیں, یا جیسے ہم کہتے ہیں دیر از دی ہارمونس آف انٹیریئر پیٹویٹری گلینڈ. So this is about this module.